جی اچھا، اس میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ میدان احد میں جب راؤنڈ لے رہے تھے، اور جتنے بھی لوگ جتنے شہداء تھے اور زخمی تھے تو ان کے پاس جا رہے تھے، تو پھر اس میں ایک حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ ان کی لاش نظر نہیں آ رہی تھی، پھر ایک جگہ پہ نظر آئی کہ وہ جو ہے اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، تو پھر یہ بتایا گیا تھا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ غسیل الملائکہ کہلائے تھے، کیونکہ جو ہے واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ جب وہ اپنی بیوی کے پاس تھے رات میں، تو اس لیے جو ہے وہاں پہ جب ان کو پتہ چلا کہ جو ہے جنگ کی تیاری وہاں پر ہو رہی ہے، تو پھر وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئے تھے، تو اس وجہ سے اس کے بعد جو ہے ان کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں غسیل الملائکہ کے نام سے وہ مشہور ہو گئے تھے۔ اچھا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی جو بہن تھی، یعنی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جو ہے ان کو دیکھنا چاہ رہی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن ان کو منع کیا جا رہا تھا کہ ظاہر سی بات ہے وہ جس حالت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ ان کو تکلیف ہوگی دیکھنے میں، تو وہ کہہ رہی تھی مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے، مجھے پتا ہے میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن میں اس پر صبر کروں گی ثواب کی نیت سے نا، کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہم راضی ہونے والے لوگ ہیں۔ تو پھر جو ہے اس کے بعد انہوں نے دعا بھی کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور صبر بھی کیا ان کو دیکھ کر، اور جو ہے ان اللہ پڑھا اور دعا مغفرت کی۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جوحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ایک قبر میں دفن کر دیا جائے۔ اچھا، جو کہ ان کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ اچھا، پھر بتا رہے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے تھے، تو اتنا ان کو پہلے کسی بھی موقع پر اتنا زیادہ روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں کہ حضرت خباب، اچھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہیں مل رہا تھا، اور جب ان کے سر پر یہ، اچھا یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، کہ ان کے سر پر جب چادر ڈالی جاتی تھی تو ان کا پاؤں کھل جاتا تھا، جب پاؤں پر ڈالی جاتی تھی تو سر کھل جاتا تھا، تو اس لیے ان دونوں کے سر کو جو ہے چادر سے کور کر دیا گیا تھا، اور ان کے پاؤں پر جو افخر کے نام سے گھاس کا یہاہ پہ نام لیا گیا ہے وہ گھاس ڈال دی گئی تھی تاکہ ان کے پیر کور ہو جائے۔ صحیح، یہ ہم نے یہاں تک ہی کل پڑھا تھا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتے اور اس سے دعا فرماتے ہیں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ اس حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے، اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوش نما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے۔
اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی، یا الہ یا الہ الحق۔ سبحان اللہ، کتنی حسین کتنی خوبصورت دعا ہے۔ دیکھیں سیرت پڑھتے ہوئے ہمیں کتنے سارے فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں تو جو ہے دعا مانگنے کا طریقہ بھی کتنا بہترین طریقے سے یہاں پہ بتایا گیا کہ کس طرح ہمیں دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا مانگنے کا طریقہ ہے اسی طرح ہمیں مانگنی چاہیے، وہی طریقہ اپنانا چاہیے، کیونکہ اس سے بہتر طریقہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینے کو واپسی اور محبت و جاں سپاری کے نادر واقعات۔ اچھا، اب مدینے کی میدان احد سے اب مدینے کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ جب مشرکین واپس پلٹ گئے تھے تو پہلے مشرکین گئے تھے، میدان احد سے واپس گئے تھے، اس کے بعد پھر ورنہ مسلمان تو اینڈ تک بالکل ریڈی تھے نا، بے شک بہت مسلمانوں کی جو ہے بری حالت ہو گئی تھی، زخموں سے چور ہو گئے تھے، لیکن وہ میدان سے بھاگے پھر بھی نہیں تھے، وہ میدان میں ہی تھے اور لڑائی کرنے کے لیے بالکل ریڈی تھے، جنگ کرنے کے لیے کہ اور کوئی بھی سامنے آئے تو اس کو فیس کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا بھی کہ کس طرح انہوں نے آخر لمحے تک بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن ان دی اینڈ مشرکین ہی واپس گئے تھے، جو قریش والے تھے وہی واپس مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ تو اس کے بعد جب تسلی ہو گئی، بالکل 100% کنفرم ہو گیا کہ اب یہ لوگ مکہ واپس جا چکے ہیں، مکہ کی طرف نکل چکے ہیں، ان کے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ بھی بھیجے تھے کہ ان کو چیک کریں کہ واپسی کا تو کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے۔ تو جب 100% یقین ہو گیا تب مسلمان مدینہ کے لیے اب واپس نکل گئے۔ شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا۔ جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جاں سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح اثناء راہ میں اہل ایمان صحابیات سے سب کو جاں سپاری کے عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے۔ اچھا، ایک تو پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح میدان احد میں شجاعت و بہادری کا جس طرح سے نمونہ پیش کیا تھا صحابیوں نے، اسی طرح سے اب واپسی کے راستے پہ بھی کچھ واقعات جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ چنانچہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت جحش سے ہوئی۔ اچھا، پہلے بتا رہے ہیں کہ جیسے جو ہے میدان احد میں بھی کچھ عورتیں جو ہے آئی تھی نا، جو زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، تو اب اسی طرح سے بتا رہے ہیں صحابیات کے بارے میں۔ اب یہ جو آگے چند واقعات آئیں گے وہ خصوصاً صحابیات کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کی شہادت کی خبر دی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی، اور اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھی اور دھاڑ مار کر رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اب حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے بھائی نے بھی کو بھی شہادت نصیب ہوئی تھی، اور پھر بتا رہے ہیں ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت نصیب ہوئی تھی۔ تو جب انہوں نے ان دونوں کا سنا تو پھر انہوں نے انا للہ پڑھا تھا اور دعائے مغفرت کی تھی دونوں کے لیے۔ اور اس کے بعد لیکن جب ان کو ان کے شوہر کے بارے میں یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی تو وہ پھر اتنا زیادہ ان کو افیکٹ ہوا کہ وہ تڑپ کر چیخ اٹھی نا اور بہت زور زور سے رونے لگ گئی نا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عورت کا شوہر اس کیا ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کی کوئی خبر کسی عورت کو سنائی دی جائے نا۔ ہاں، کوئی بات یہاں پہ کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا تو آپ لوگ بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلعت شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، فلاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر ہیں اور بحمد اللہ جیسا تم چاہتی ویسے ہی ہیں۔
خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، کلو مصیبت بعد کا جلل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو بتا رہے ہیں ان خاتون کے 3 اتنے قریبی رشتوں کو شہادت نصیب ہوئی تھی، یعنی ان کے شوہر، بھائی اور والد۔ ہم لوگ امیجن کر سکتے ہیں صرف ایک منٹ کے لیے اگر سوچیں، شوہر، بھائی اور والد تینوں کی خبر جب ملتی ہے ایک عورت کو کہ تینوں شہید ہو گئے ہیں، تو کتنے صبر کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت نا۔ تو پھر بتا رہے جب ان کی شہادت کی خبر مل گئی تو انہوں نے آگے سے کیا پوچھا، انہوں نے آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا، ان کی خیریت دریافت کی۔ تو ان کی خیریت ان کو مل گئی تو پھر بھی ان کو تسلی کرنے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ مجھے دکھلا بھی دے ان کو نا۔ تو پھر ان کو دکھلایا گیا کہ یہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بالکل خیریت سے ہیں، ان کو اشارے سے بتایا گیا۔ تو جب ان کی نظر پڑی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی کہ مطلب سب سے زیادہ امپورٹنٹ دیکھیں، ہر چیز سے امپورٹنٹ کہا جاتا ہے نا کہ ہر ایک کی محبت سے اوپر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے نا ہمارے دل میں۔ تو صرف یہ کہنے کی حد تک نہ ہو بلکہ عمل میں، ہمارے عمل سے بھی شو ہونا۔ تو وہاں پہ ان کو کتنا زیادہ صبر کرنے کی ضرورت تھی اور انہوں نے واقعتاً صبر کیا، جو کہ دیکھا جائے تو ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اور ان کو بس یہ فکر تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، خدا نخواستہ ان کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ایسی ہو گئی۔ تو بس جب ان کو یہ تسلی مل گئی کہ وہ خیریت سے ہیں تو ان کا تو بس صحیح ہے، میرے بھائی، میرے شوہر، میرے والد وہ تو گئے ہی تھے دین کا کلمہ حق بلند کرنے کے لیے نا، تو ان کو شہادت نصیب ہو گئی تو انہوں نے بھی تو فلاح پا لی نا ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے۔ جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے؟ پلیز کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ انمیوٹ کر کے کہہ سکتے ہیں، ادروائز پلیز میوٹ کر لیجیے گا، میں کر دیتی ہوں ایسے۔ تو اس لیے جو ہے ان کو یہی تھا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں تو بس کوئی بات نہیں، میرے بھائی، والد اور شوہر اگر شہید ہو گئے تو وہ تو انہوں نے تو ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ویسی کامیابی ان کو نصیب میں مل گئی ہے نا۔ اچھا، پھر اثناء راہ ہی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگی جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اے ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے، یعنی کہ اس پسماندگان جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں دنیا میں ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہے ادھر راستے میں دوڑتی ہوئی آئیں تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھوڑے کی لگام ہوتی ہے وہ تھامے ہوئے کھڑے تھے، اور انہوں نے پھر انٹروڈیوس کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ میری والدہ ہے۔ تو ان کو ویلکم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جو ہے اور پھر وہاں پر وہ رک گئے ان کے احترام میں ان کے لیے۔ اچھا، پھر جب وہ قریب آ گئی تو پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے بیٹے، دوسرے بیٹے تھے، ایک تو یہی تھے نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دوسرے جو بیٹے تھے حضرت عمرو بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کی خبر سنائی۔ کتنی تکلیف سے خبر ہوتی ہے نا جب کسی والدہ کو، ویسے تو دیکھا جائے تو شہادت نصیب ہونا تو بہت خوشی کی خبر ہے، لیکن اس وقت تو انسان کو کتنی ایک دم سے تکلیف ہوتی ہے نا جب پتہ چلتا ہے کہ مطلب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو جو ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کلمات تعزیت بھی کہے اور ان کو تسلی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو، اور صبر کرنے کی تلقین دی۔
تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، سلامت ہیں، تو بس اس کے بعد تو پھر کسی بھی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر جو ہے جتنے بھی احد میں شہید ہوئے تھے ان سب کے لیے دعا فرمائی، اور پھر ان کو مخاطب کیا، ان کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو، کہ آپ خوش ہو جائیں، اور جو شہداء کے جتنے بھی گھر والے ہیں ان سب کو خوشخبری سنا دیں کہ وہ سب کے سب ایک ساتھ جو ہے جنت میں ہیں، جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے. اچھا، یہ پوائنٹ اگر مجھے کوئی ایکسپلین کرے گا یہاں پہ کہ مطلب جو شہید ہوتے ہیں ان کو بھی وہاں پر موقع دیا جائے گا میرے خیال سے نا، کہ جو ہے وہ کسی کے لیے اگر شفاعت کرنا چاہیں، پھر ظاہر ہے پھر آگے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. کیونکہ میرے ذہن میں مجھے بس ان کا پتا تھا کہ جو حافظ ہوتے ہیں نا ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اگر کسی کے بارے میں اس طرح سے کہنا چاہیں تو یہ پیراگراف میں نے فرسٹ ٹائم اس طرح کی بات سنی تھی کہ شہیدوں کو بھی، شہداء کو بھی اس طرح سے میرے خیال سے موقع دیا جائے گا. کوئی کچھ ایکسپلین یا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ چلے آگے پڑھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے ہی، ان کی والدہ نے جو ہے کہا کہ جو ہے آپ ان کے لیے بھی دعا فرما دیں جو لوگ اس دنیا میں پیچھے رہ گئے نا، یعنی ان کے گھر والے، تو ان کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین دعا فرمائی. اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، اچھا اب ابھی تک بتایا جا رہا تھا کہ مدینے کے راستے میں جو جن جن سے ملاقات ہوئی ان کی ایکسپلینیشن آئی، اب مدینہ پہنچ گئے. تو اسی روز شنبہ 7 شوال سن 3 ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. اچھا، سن 2 ہجری میں ہوئی تھی نا غزوہ بدر، اور ایکسکیوز سن می 3 ہجری فرین، میں. ذرا سا ایکسکیوز می، سوری جی سوری جی، سوری نہیں نہیں میں ذرا سی لیٹ ہو گئی تھی تو نہیں نہیں اوکے. وہ مجھے یہ پوائنٹ پہ آپ نے کہا تھا، پھر میں نے کہا تھا آگے پڑھ لیجیے گا، تو ذرا ہم بتا دوں شفاعت کی آپ بات کر رہی تھی. میری آواز آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جی، آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے. اچھا فرین، وہ شفاعت تو بہت سارے لوگوں کو ملے، وہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے نا، اللہ کی اجازت سے بہت سے لوگ شفاعت کروا اچھا، سکیں گے. ہاں، صرف وہ اچھا نہیں مجھے ہے نہیں پتا تھا اس شہیدوں، بارے میں. جی وہ شہیدوں کا ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی شفاعت، جیسے کہ بچے جو مر جاتے ہیں بلوغت سے پہلے نا، وہ بچے اچھا جنت میں انتظار کریں گے اپنے ماں باپ کا، ان کی شفاعت کروائیں گے اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی ذریعہ ہے. پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا، اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا کہ اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، احبابوں کو جا کے جہنم سے نکال لے. اور تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو شفاعت کے لیے کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے قیامت میں تو وہ لوگ دوسروں کی شفاعت کروائیں گے. سبحان اللہ. صحیح صحیح، جزاک اللہ خیرہ. جی آگے پڑھیں بیٹا. جی آگے بڑھتے ہیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں. اچھا، اگر کوئی اور ریڈ کرنا چاہے گا تو آگے سے ریڈ کر سکتا ہے، کوئی سب لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہے ریڈنگ میں. میں پڑھ دیتی ہوں، کہاں ہو؟ یہ بالکل نیو ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے، مدینے میں رسول ہاں، اللہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، یہ والا. اللہ علیہ وسلم. جی جی. اچھا، اس روز شنبہ 7 شوال سن 2 ہجری ہے یا 3 ہے، کیا لکھا 3 ہے؟ ہے یہ، 3 ہجری. 3 ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا کہ بیٹی اس کا خون دھو دو، خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا اس کا بھی خون دھو دو، واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے. نیچے حاشیے میں کیا لکھا ہے 3 میں؟ نہیں، بس وہ ریفرنس دیا ہے، کچھ اچھا ابن ریڈنگ نہیں ہشام. اچھا ہے. صحیح ہے. صحیح. اچھا اچھا، اس میں اب بس بتا رہے ہیں 7 شوال، کیونکہ یہ ہوا تھا نا غزوہ بدر جو ہوا تھا وہ سن 2 ہجری میں ہوا تھا، رمضان کے مہینے میں، اور غزوہ احد جو ہے شوال سن 3 ہجری، یعنی 1 سال کا فرق آیا تھا. تو اس میں پھر 7 شوال سن 3 ہجری کو
شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے غزوہ احد کے بعد، اور پھر انہوں نے بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دی تھی، کیونکہ اس پہ ظاہر ہے وہ جنگ سے آئے تھے تو خون میں لت پت تھی تلواریں، تو وہ اس کو دھونے کے لیے، اور پھر بتا رہے ہیں کہ صحیح اس میں مین پوائنٹس تو یہی تھے. جی آگے چلتے ہیں. اچھا، بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے تھے، اور 41 جو ہے خزرج 41 سے اور 24 کیا ہے اوس، خزرج سے اور 24 اوس، اوس لکھا اور ہے کبھی جی جی اوس، وہ اوس قبیلہ تھا نا. ہاں اوس سے ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا، اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی. آگے پڑھوں کہ ٹھیک؟ جی جی پڑھ لیجیے پورا پڑھ. ہاں، باقی رہے قریش کے مقتولین، تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی، لیکن اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس مارکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکین کا تذکرہ آیا ہے، ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے وقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 37 ہوتی ہے، واللہ عالم. پھر نیچے اب جی بس حاشیہ میں وہ بھی بس وہ صرف نمبرز دیے ہوئے ہیں ریفرنس کے. جی. اچھا اب اور بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کتنے لوگ جی جی شہید ہوئے تھے، اور جو قریش ہیں ان کے کتنے لوگ قتل ہوئے تھے نا. تو مسلمانوں کا پھر بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر جو تھے انصار کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. 65 آدمی شہید ہوئے تھے ٹوٹل انصار کے، اور اچھا نہیں، ٹوٹل مسلمانوں میں 70 شہید ہوئے تھے، 65 انصار کے تھے اور 5 مہاجرین تھے. اس طرح سے کر کے بتایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک آدمی جو تھا وہ یہود تھا، وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے، ہم نے ابھی ڈیٹیلز پڑھی تھی نا کہ وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں اس نے حصہ لیا تھا، لیکن وہ تھا یہودی. اچھا اور پھر بتا رہے ہیں اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی. اچھا صحیح مہاجرین 4 تھے، وہ یہودی 5 ہو گئے، اور 65 جو تھے وہ انصار کے تھے، یعنی زیادہ تر انصار کے لوگ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں. اور قریش کا بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ مے بی 22 جو ہے قتل ہوئے تھے، یا پھر جو ہے 37 قتل ہوئے تھے. تو یہ نمبرز بتائے گئے ہیں دونوں کے. آگے چلتے ہیں. جی انمیوٹ کریے گا سسٹر کشمیر. ریڈنگ کریے سسٹر کشمیر آپ کی، یا میری آواز نہیں جا رہی؟ سوری، دیکھو میں پڑھے چلی جا رہی ہوں اور میوٹ کیا ہوا تھا میں نے. میوٹ میں کوئی بات نہیں. مدینے میں ہنگامی حالت، مسلمانوں نے معرکہ احد سے واپس آ کر 8 شوال سن 3 ہجری شنبہ دیک شنبہ یہ کیا دیک شنبہ کی درمیانی دیک شنبہ کیا لکھا ہے شنبہ دیک شنبہ کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری. جنگ کچھ سمجھ آئے یہ شنبہ ویک شنبہ ہیں سلمی؟ ارے فرین، ہیلو، سب کیا آواز غائب ہو دو گئی سب کی. شنبہ یک شنبہ ہوتا ہے نا کچھ. نہیں، شنبہ ویک شنبہ کیا ہے؟ شنبہ ویک لکھا ہے نا. ہیلو، آواز کسی اور کو آ رہی ہے؟ اچھا آ رہی ہے. ہاں یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی وہ کسی نے اچھا، ایکسپلین کیا یہ شنبہ، یہ شاید 2 شنبہ میرے خیال سے منڈے کو کہتے ہیں، یک شنبہ 8 شاید. شوال پتہ نہیں 8 شوال 3 سن 3 ہجری کے بعد شنبہ ویک شنبہ کیا کی درمیانی رات، پتہ نہیں، یہ نہیں سمجھ آیا. بہرحال وہ بعد میں ڈیز کے دیکھ نام لیں گے. ہوتے ہیں کچھ نا، منڈے ٹیوزڈے اس طرح کر کے یہ لوگ کچھ شنبہ کر کے کچھ بولا جاتا ہے، مجھے بھی ہاں، یاد ہے. 2 شنبہ تو شنبہ منڈے کو بولتے ہیں، یہ تو مجھے یاد آ رہا ہے. یہ دال ہے یا واو ہے؟ وہ یک شنبہ دونوں کی، یعنی جیسے نہیں او کہتے واؤ ہم لوگ جو وہ شنبہ لگاتے وہ ہیں یک اینڈ والا شنبہ. واؤ. اچھا یک شنبہ تو فرسٹ شنبہ کی بات ہوئی نا، سن 3 ہجری شنبہ و یک شنبہ کی درمیانی رات، یک مطلب 1 اس سے کی درمیانی رات رات ہنگامی حالت میں گزاری. جنگ نے انہیں چور چور
जंग ने उन्हें चूर चूर कर रखा था। इसके बावजूद वो रात भर मदीने के रास्तों और गुजरगाहों पर पहरा देते रहे और अपने सिपहसालार आजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी हिफाजत पर तैनात रहे, क्योंकि उन्हें हर तरफ से खदशात लाहक थे। अच्छा। डिस्क्राइब करना अच्छा है अच्छा। कुछ? जी मुसलमानों ने, अच्छा बता रहे हैं कि मार्के हुद से वापस आकर फिर जो है यही जो 2 रातों के बीच का बताया गया है, हंगामी हालत में गुजारी, क्योंकि जंग ने उन्हें बिल्कुल ही चूर चूर कर दिया था, क्योंकि बहुत मुसलमान जख्मी हो गए थे ना बहुत बुरी तरह से। तो जाहिर है बिल्कुल निढाल हुए हुए थे वो। इसके बावजूद बता रहे हैं वो रात भर मदीने के रास्तों और गुजरगाहों पर पहरा देते रहे, क्योंकि अलर्ट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यही हुक्म दिया था ना कि सबने अलर्ट रहना है, क्योंकि कुछ नहीं पता कुरैश तो जाहिर है जो उनके मकासद थे वो उनके पूरे तो नहीं हुए थे ना। गज़वा उहद में बज़ाहिर तो उनको जो है फतह नसीब हो गई थी जो नॉन मुस्लिम्स थे उन सबको, लेकिन जो उनका मकसद था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह वो शहीद करना चाहते थे, तो वो भी नहीं कर पाए थे। और भी जो उनका जो ट्रेड रूट था वो उसको खुलवाना चाह रहे थे, वो भी तो उनके बहुत सारे मकासद से जिससे वो उसमें आए थे, लेकिन वो पूरे नहीं कर पाए थे। तो हो सकता है कि भाई रास्ते में वापस जाते हुए उनको इस बात का रियलाइजेशन हो, फिर वो वापस आ जाए अटैक करने के लिए। तो मुसलमानों को बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत थी ना। तो इसलिए जो है जो रास्ते थे और जितनी गुजरगाहें थी और जो मदीना के बॉर्डर्स वगैरह थे, बिल्कुल अलर्ट रहते थे मुसलमान ना। जबकि वो, और ये वही मुसलमान है जो जंग में पार्टिसिपेट कर चुके थे और इतनी बुरी तरह जख्मों से चूर चूर हुए हुए थे, फिर भी इनकी हिम्मत देखे माशाल्लाह से, कितना इनमें हिम्मत, कितनी मोटिवेशन थी, कितना इनको अपना मकसद क्लियर था कि जो भी हो जाए, हमारी अगर जान भी इसमें चली जाती है तो उसमें कोई फिक्र की बात नहीं, असल कामयाबी तो यही है ना। तो इसलिए वो फिर भी अलर्ट थे पूरी रात, यानी कि जो जंग से वापस आ रहे हैं और पूरी रात जो थके हुए हैं और जख्मों से चूरे, फिर भी वो अलर्ट रहे ना। और फिर बता रहे हैं अपने सिपह सालार आजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी हिफाजत पर तैनात रहे, कि बस उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई धोखे से आके अटैक ना कर दे, पीछे से आके अटैक ना कर दे। तो वो बिल्कुल अलर्ट रहे थे उनकी हिफाजत के लिए, क्योंकि उन्हें हर तरफ से खदशात लाहक थे ना कि भाई ये आ सकते हैं जाहिर है वापस। तो ये बताया अटैक गया है नहीं कि किस करना। सही। हम्म। गजवत गजवत हमरा अल असद। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर करते हुए गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा था कि अगर मुशरिकीन ने सोचा कि मैदान जंग में अपना पल्ला भारी रहते हुए भी हमने कोई फायदा नहीं उठाया, तो उन्हें यकीनन नदामत होगी और वो रास्ते से पलटकर मदीने पर दोबारा हमला करेंगे। और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि बहरहाल मक्का मक्का तशरीफ मक्की लश्कर लश्कर। का ताक़ुब किया जाए। मक्की लश्कर का हम्म। ताक़ुब किया जाए। जी। अच्छा, अब चुनान बता रहे हैं कि हाँ, पूरी पढ़े। पूरी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो जंग से पैदा शुदा जो भी सूरत हाल, जो सिचुएशन थी, उस पर गौर करते रहे ना, कि जो भी जंग में हुआ, जो जंग के बाद हो सकता है, अब किस किस चीजों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है, ऐसा क्या हो सकता है जो कुरैश वाले सोच रहे होंगे, कुरैश वाले फर्दर क्या प्लानिंग कर रहे होंगे, सारी चीजें। एक होता है ना कि जब एक चीज गुजर जाती है तो उसके बाद जो एनालिसिस हो रहा होता है कि भाई अब आगे क्या हो सकता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं। तो जो है वो सारी चीजें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर सी बात है ग्रेट लीडर थे, तो वो पूरा उसको एनालाइज कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, या अब वो क्या क्या कर सकते हैं, उसके रिएक्शन में हमें क्या करना होगा ना। तो फिर जो है उनको अंदेशा था कि अगर मुशरिकीन ने सोचा कि मैदान जंग में अपना पल्ला भारी, यानी कि मुशरिकीन तो बिल्कुल उस पर आ गए थे ना, अटैकिंग पोजीशन में आ गए थे, जब से जबले रुबात से जो है वो जितने भी तीर अंदाज थे वो नीचे उतरे थे, उसके बाद से तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन मुशरिकीन की थी क्लियर कट। तो उसके बावजूद भी वो कोई फायदा नहीं उठा सके। जाहिर सी बात है सबसे पहली रीजन तो उसकी यही थी कि अल्लाह ताला की मदद थी। सेकेंडरी ये कि मुसलमानों ने बहुत ज्यादा किस किस तरह से हमने देखा था ना कि मुसलमान जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे और पहाड़ पे चढ़ते चले जा रहे थे, और मुसलसल इतने जख्मी थे फिर भी वो अटैक किए चले जा रहे थे, जो भी आ रहा था काफिर उसको जो है उसको अटैक किए जा रहे थे और उससे हमला वो करता था, तो ये जवाब देते थे। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी बिल्कुल एंड तक मुसलमानों ने। तो जाहिर सी बात है उसके बाद फिर वो वापस तो चले गए, लेकिन फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ऐसा ना हो कि रास्ते में उनको नदामत हो कि भाई ये क्या करा, हमने तो गलती कर दी, हमें पूरा काम तमाम करके आना चाहिए था वहां पे मुसलमानों का और सारी चीजें, तो ऐसा ना हो कि वो दोबारा हमला करने के लिए पलट कर आ जाए ना। तो इसलिए जो है हमें गफलत नहीं बरतनी है, हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है। तो फिर जो है उन्होंने ये कहा कि अब ताकुब करना, यानी फॉलो करना मक्की लश्कर को, कि जब तक कि वो वहां पे सेटल डाउन नहीं हो जाते मक्का में, तब तक उनको फॉलो करना और चेक करते रहना कि उनके आगे के क्या प्लान है ना।
صحیح ہے، آگے ریڈ کرتے ہیں۔ چنانچہ اہل سیرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ احد کے دوسرے دن یعنی یکشنبہ 8 شوال سن 3 ہجری کو علیہ صبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا۔ تاہم عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رکاب ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ ادھر جتنے بھی مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور، غم سے نڈھال اور اندیشہ اور خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی، جو جنگ احد میں شریک نہ تھے۔ حاضر خدمت ہو کر عرض پرواز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلوں۔ اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اچھا، اب اردو بتا میں رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جی پڑھو بتاؤ۔ ہاں، اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ اہل سیر جو سیر لکھنے والے ہیں ان کا جو بیان ہے کہ مارکہ احد کے دوسرے دن، جسٹ امیجن مارکہ احد کتنا سخت مارکہ ایک ہوا تھا، اس کے نیکسٹ ڈے ہی 8 شوال کو یعنی کہ صبح صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہمیں دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو کہ مارکہ احد میں تھا، یعنی کہ جو غزوہ احد میں جن نے شرکت کی تھی صرف وہی لوگ ہوں گے جو کہ چلیں گے دشمن کے مقابلے کے لیے۔ تو اب جو ہے عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے اجازت چاہی کہ وہ بھی جو ہے ساتھ میں چلنا چاہتے ہیں سب لوگوں کے، تو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بالکل بھی نہیں دی۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ادھر جتنے بھی مسلمان تھے زخموں سے چور، غم سے نڈھال اور اندیشہ و خوف سے دوچار تھے، ایسی حالت میں تھے، لیکن کسی نے بھی کوئی جو ہے ماتھے پہ شکن نہیں آنے دی، اور کوئی بھی جو ہے مطلب نیگیٹو رسپانس نہیں دی، اور سب کے سب بالکل ریڈی ہو گئے کہ جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، چاہے ہم جیسی بھی حالت میں ہوں، چاہے زخموں سے چورم چور ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، بس انہوں نے کہہ دیا ہے تو بس اب ہم نے کھڑے ہو جانا ہے اور فوراً دشمن کے مقابلے کے لیے ریڈی ہو جانا ہے۔ ورنہ کیا ہو سکتا تھا، کتنی ساری ایسی باتیں ہو سکتی تھی نا کہ بھائی ایک دن اور ایک دن کا ہم ریسٹ کر لیں، ہم کل ہی تو اتنی بڑی جنگ لڑ کر آئے ہیں، کتنی ساری اس طرح کی باتیں، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کتنے بہانے بناتے ہیں نا، تو وہ بھی تو ایسی باتیں کر سکتے تھے نا، لیکن بس انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک فیصلہ فرمایا ہے تو اس سے بہترین بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بہترین مشورہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا، تو فوراً سب کے سب ریڈی ہو گئے۔ اور لیکن اس میں ان میں ایک ایکسیپشن تھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ انہوں نے غزوہ احد میں شرکت نہیں کی تھی، جس کی وجہ انہوں نے بتائی تھی کہ ان کے والد نے انہیں ان کی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے کہا تھا کہ وہ گھر پہ رک جائیں، تو اس لیے وہ غزوہ احد میں جا نہیں سکے تھے۔ تو لیکن پھر یہاں پر انہوں نے ریزن بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اس لیے شامل نہیں ہوا تھا، لیکن اب میں آپ لوگ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ تو جی کتنی حضرت یہ ان کا جابر رضی اللہ عنہ کا دیکھ کر عبداللہ بن ابی کو کتنی آگ لگی ہوگی، اس کو اجازت نہیں ملی تھی اور ان کو ملی ہے، ان کا ریزن ایکسیپٹڈ ہو گیا، رائٹ۔ اچھا، آگے پڑھتے۔ پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے 8 میل دور ہمراہ الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ اثناء قیام میں معبد بن ابی اور معبد خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک پر ہی قائم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، کیونکہ خزاعہ اور بنو ہاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی اور تعاون کا عہد تھا۔ بہرکیف اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو جو ذکر پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعافیت رکھتا۔ اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔
اچھا اب جی اب بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پروگرام بنایا تھا اس کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے 8 مائلز دور یعنی 8 میل دور حمراء الاسد ایک جگہ تھی، وہاں پر پہنچ کے پھر وہاں پر انہوں نے اپنا خیمہ بنایا اور وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہوئے. اور پھر بتا رہے ہیں اسی وقت جو ہے معبد بن ابی معبد خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اس حلقہ بگوش اسلام میں سے اسلام قبول کر لیا، یہ کہا گیا ہے. لیکن پھر آگے یہی کہا گیا ہے کہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا، تو میرے خیال سے یہاں پر اختلاف ہو گیا. تو لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، اور ریزن اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ خزاعہ اور بنو ہاشم ان کے درمیان جو ہے ایک عہد ہوا ہوا تھا کہ وہ دوستی اور تعاون کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ دونوں قبیلے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے تھے اور وہ جو تھا وہ خزاعہ کا تھا. تو پھر جو ہے اس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے، آپ کو اور آپ کے رفقا کو، آپ کے ساتھیوں کو جو تکلیف پہنچی ہے، وہ ہم لوگ کو بھی وہ دیکھ کے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے رہتے. تو اس پر جو ہے اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جا کے نا اس کی حوصلہ شکنی کرو. اب آگے ہم لوگ کل پڑھیں گے. اب یہاں جو ہم نے جیسے کہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ عائشہ عامر صاحبہ کی جو سورہ کہف کی ہماری وہ ان ڈیپتھ اسٹڈی چل رہی ہے نا، وہ پھر میں ویڈیو یہاں پر پلے کر دیتی ہوں. 20 منٹس کی ویڈیو ہے، 6:10 پہ انشاءاللہ فنش ہو جائے گی. لیکن اب سیشن کیونکہ اینڈ ہو رہا ہے تو دوبارہ سے جوائن کریے گا سیم لنک کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو میں وہ ویڈیو پلے کرتی ہوں، دوبارہ سیم لنک سے جوائن کر لیجیے پلیز.